اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 1 کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حمدا یضیء لنا بہ ظلمات البرزخ ویسہل علینا بہ سبیل المبعث ویشرف بہ منازلنا عند مواقف الاشہاد یوم تجزی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا ہم ینصرون۔ امام فرماتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک طریقہ کار انہوں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین کی حمد کیسے بجا لانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ لائٹ گئی ہوئی تھی، وہ آ چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں حمدا یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے، جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو۔ حمدا تقر بہ عیوننا اذا برقت الابصار وتبیض بہ وجوہنا اذا اسودت الابشار۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ حمدا نعتق بہ من علیم نار اللہ الی کریم جوار اللہ۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ حمدا نزاحم بہ ملائکتہ المقربین ونظام بہ انبیاءہ المرسلین فی دار المقامۃ التی لا تزول ومحل کرامتہ التی لا تحول۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہوں۔ والحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علينا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلة بالملائکة
ولا جميع الخلق فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وسائرة إلى طاعتنا بعزته۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی تمام خوبیاں ہمارے لیے منتخب کی اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا اور ہمیں غلبہ و تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان اور اس کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ یہ ولایت ائمہ کے بارے میں یہ بہت عظیم یہ دعا کا ٹکڑا ہے جسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ولایت ائمہ کے سلسلے میں دیکھیں، چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان اور اس کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ والحمد للہ الذی اغلق عنا باب الحجاجۃ الا الیہ فکیف نطیق حمدہ ام متی نؤدی شکرہ لا متی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا، تو ہم اس حاجت و احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ والحمد للہ الذی رکب فینا آلات البسط وجعل لنا ادوات القبض ومتعنا بارواح الحیات واثبت فینا جوارح الاعمال وغذنا بطیبات الرزق واغنانا بفضلہ واقنانا بمنہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیت فرمائے اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم کے ذریعہ ہمیں بے نیاز کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔